بھائی دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں علم ہے، قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں، حدیث ہم پڑھتے ہیں، تو ڈائریکٹ ہم قرآن و حدیث پہ عمل کریں، ان ائمہ کرام کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ بات بہت تیزی سے عوام میں پھیلائی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید کے مفاہیم اور مطالب کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا، اور ہما شما کی کیا بات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس وقت حکم دیا حضور نے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن مجید میں، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن مجید میں تلاش کر لو، جبکہ وہ تو ان کی زبان تھی۔ آج کہتے ہیں ہم ترجمہ پڑھ لیا، ارے ترجمہ تو الگ الگ ہے، وہ تو ان کی زبان تھی، وہ زبان سے خوب اچھی طرح واقف تھے کہ کون سا لفظ کس موقع پہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر بھی قرآن مجید، فرقان حمید ہر ایک کے سمجھنے کی بس کی بات نہیں ہے، احادیث کریمہ کی روشنی میں اسے سمجھنا پڑے گا۔ اور احادیث کریمہ بھی ایک دو نہیں ہے جو کہتے ہیں حدیث یہ ہم فلاں حدیث، بھائی تم جو حدیث پہ عمل کر رہے ہو وہ اس میں کون ناسخ ہے، کون منسوخ ہے، کون مقدم ہے، کون مؤخر ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی حسن لذاتی ہے، کون سی حسن لغیرہی ہے، کون سی حدیث مشہور ہے، کون سی متواتر ہے، کون سی خبر واحد ہے، یہ کس کو پتہ ہے؟ اب اس کی اصطلاحیں بولنے لگیں گے جو کہیں گے کہ یہ جو تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ حدیث پر عمل کرنا یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ائمہ کرام کی تقلید کرے گا، کیونکہ ان ائمہ کرام نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ قرآن مجید اور احادیث کریمہ، اقوال صحابہ کو سمجھنے میں گزار دی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی کی کہ سوالات، کیونکہ صحابہ کرام اور تابعین کا زمانہ آیا جب تو بڑے نئے نئے مسائل کھڑے ہو گئے، اب ان کا جواب کیا ہوگا؟ صحابہ کے زمانے میں جو نئے مسائل سے صحابہ کرام نے اس کا جواب دے دیا، چونکہ میرے آقا نے خود فرمایا ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے جیسے ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام تو یہ خود معیار تھے، لوگ ان سے رجوع ہوئے، لیکن صحابہ کے بعد جب تابعین کا دور آیا اور نئے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے تو اب کن سے رجوع کریں؟ تو اب اس سلسلے میں جو صاحب علم تھے ان لوگوں نے محنتیں کی۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوالات قائم کیے کہ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، اور ایسا ہو تو کیا ہوگا، اور یہ علم والے کا کام ہے، سوال قائم کرنا بھی، جس کو علم وہی قائم کرے گا۔ یہ آئندہ جو ہو سکتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس طرح کے بہت سے سوالات قائم کیے، اور پھر چونکہ آپ کی بڑی تجارت تھی، اپنے خاص صرفے سے آپ نے جو اس وقت ذہین اور صاحب علم لوگ تھے ان کو جمع کیا، اور انہیں آپ نے باقاعدہ مشاہرہ دیا، ماہانہ یا سالانہ وظیفہ دیا۔ اب امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے بہت غریب تھے، تو اب آئے کچھ دن رہے، ان کے والد بلا لیا ان کو کہ چلو کام کر۔ امام اعظم ہم نے دیکھا کہ امام ابو یوسف وہ ہیں کہ جو ہمارے مذہب کے دوسرے امام، امام اعظم کے بعد ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب وہ اگر نہیں امام اعظم کے پاس رہے ہوتے تو وہ کوئی جانتا بھی نہیں۔ امام اعظم نے ان کے جوہر کو پہچانا تو ان کے والد کو بلایا اور کہا کہ آپ ہر مہینے آ کر گھر کے اخراجات مجھ سے لے جائیے، ان کو پڑھنے دیجیے۔
اور اس طریقے سے امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، حضرت عبداللہ ابن مبارک، بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ نے جمع فرمایا، اور وہ سوال دے دیتے، ایک سوال دیتے سب کو، تو اپنے اپنے طور پر ان سے کہتے تم قرآن مجید میں تلاش کرو، تم حدیث میں تلاش کرو، تم اقوال صحابہ میں تلاش کرو، تم اس سلسلے میں کچھ قیاس کرو، اس طریقے سے وہ جواب تلاش کرو۔ پھر اس کا جواب امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے پیش کرتے، اور خود امام محمد فرماتے کہ ہم لوگ بڑی مشکل سے حدیثیں جمع کرتے اور یہ سوچتے تھے کہ یہ وہ حدیث ہم نے جو ہم لے کر کے آئے ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے علم میں نہ ہوگی، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہم نے کوئی حدیث پیش کی ہو امام اعظم ابو حنیفہ پہلے سے اس حدیث کو نہ جانتے اس امام یہ کہتے امام اعظم کو حدیث ہی نہیں آتی، وہ لوگ تلاش کرتے، اور اب کہتے ہیں بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، یہ حدیث یہ وہاں نہیں ہے۔ ارے بھائی امام بخاری کا زمانہ تو بعد کا ہے، امام مسلم کا زمانہ اور بعد کا ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جو یہ پیدائش جو ہے وہ ہوئی ہے یا تو 84 ہجری میں یا 94 ہجری میں۔ اب یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اور آپ کی وفات ہوئی ہے 150 میں، اور 150 میں حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اور امام بخاری کی ولادت جو ہے وہ 194 میں ہوئی ہے، یعنی امام اعظم کی وفات شریف کے بھی 44 سال کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے۔ اب بتائیے کہ جو حدیث کے راوی امام اعظم کے زمانے میں تھے، کیا امام بخاری کے زمانے میں وہ تھے؟ اور راویوں کی وجہ سے حدیث کے حکم میں فرق آتا ہے۔ راوی سمجھتے ہیں جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم سے جو ہے فلاں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا، انہوں نے فلاں صحابی سے، انہوں نے حضور سے، یہ راوی اسی طرح۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حدیثیں ملی ہیں ڈائریکٹ تابعین یا تبع تابعین سے، اب ان میں تو اکثر ہی ثقہ ہے، اکثر ثقہ ہے، ان میں کسی پر کوئی اعتراض نہیں، اور یہی سلسلہ آگے بڑھا امام بخاری کے زمانے تک، تو اب جو اور لوگ آئے ان میں بہت سارے لوگوں میں اعتراض ہوا۔ امام بخاری کی جو شرط تھی اس پر بعد والے نہیں اترے، وہ حدیث نہیں لی انہوں نے، لیکن امام اعظم کے زمانے میں تو وہ لوگ نہیں تھے، امام اعظم نے تو ڈائریکٹ صحابہ اور صحابہ کرام سے کم تابعین اعظام اور تبع تابعین سے حدیثیں لی، اور پھر امام اعظم کا علم، ان کی ذہانت کہ ایک مرتبہ اپنے استاذ کی بارگاہ میں تھے، حضرت سلیمان اعمش رضی اللہ عنہ، حضرت امام اعمش جو ہیں یہ بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے استاذ کے استاذ کے استاد۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان کی بارگاہ میں تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے کچھ سوالات کیے حضرت امام اعمش سے، کیونکہ وہ استاد ہے۔ امام اعمش نے فرمایا لا عارف، مجھے نہیں معلوم اس کے بارے، اس کا جواب نہیں معلوم، سب کے بارے میں لا عارف لا عالم لا عالم کہتے رہے، مجھے نہیں معلوم۔ جب سب سوالات کر ڈالے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی خاموش بیٹھے رہے، یہ ادب تھا۔ جب آج کل نہیں ہوتا، آج کل جو ہے استاد بولے جائے تو شاگرد سوچتا ہے کہ میں تو ان سے زیادہ جانتا ہوں، لہذا کیوں نہ فوراً بول دوں تاکہ سامنے والا سمجھے کہ یہ تو بہت بڑا عالم ہے۔ بیٹھے رہے، خاموش بیٹھے رہے۔ جب سارے سوالات اس نے کر لیے اور آپ فرماتے رہے لا عالم لا عالم لا عارف، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضرت امام اعمش کی بارگاہ میں، حضور اگر اجازت ہو تو ان کے جوابات میں عرض کر دوں؟ تو حضرت اعمش فرمایا بالکل بالکل۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے اس نے سوال کیا، پہلے سوال کا یہ جواب، دوسرے سوال کا یہ جواب، تیسرے سوال کا یہ جواب، امام اعمش کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے جواب دیتے رہے۔ جب سارے سوالات کا جواب اسی ترتیب سے دے دیا تو حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ تم نے یہ جواب کہاں سے اخذ کیا؟
یہ جواب جو ہے تم نے کہاں سے اخذ کیا، کہاں سے استنباط کیا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا حضور یہ جواب میں نے اس حدیث سے اخذ کیا جو آپ ہی نے مجھ سے بیان کی ہے، اور یہ جواب میں نے اس حدیث سے اخذ کیا جو آپ ہی نے مجھ سے روایت کی ہے۔ اب ہر ایک کے بارے میں فلاں آپ نے جو حدیث بیان کی ہے اس سے اس سوال کا جواب ہے، فلاں جو حدیث آپ نے بیان کی تھی اس سے اس سوال کا جواب ہے، سب بیان کر۔ حضرت امام اعمش نے اسی موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا یا معاشر الفقہاء، اے گروہ فقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے گروہ فقہاء تم طبیب ہو، تم لوگ ڈاکٹر ہو، اور ہم تو میڈیکل کی دکان ہے، سیادلہ لکھا رہتا ہے میڈیکل کی دکان پر، ہاں ہم لوگ تو پنساری ہیں، دکان ہے، یہ دوائیں لے کے بیٹھے، لیکن کون سی دوا کس مرض میں کام آئے گی یہ تجویز تم کرتے ہو۔ یعنی ہم حدیثیں یاد کیے، حدیثیں روایت کرتے، ان حدیثوں سے مسائل کا اخذ کرنا اے فقہا تمہارا کام ہے، اور اے جوان تم نے تو دونوں حاصل کر لیا، یعنی حدیث بھی یاد کر لی ہے اور استنباط بھی تم نے کر لیا۔ تو یہ تو، اور امام اعمش جو ہے یہ تابعین میں سے ہیں، تابعین اعتراف کریں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہان کسی مسئلے کا حل فوری طور پر، جب سارے لوگ عاجز رہ جاتے وہاں امام اعظم سے رجوع کرتے اور فوراً جواب دیا۔ اب اس زمانے میں اب ایک شخص جو ہے وہ میاں بیوی میں تو میں ہوئی، تو عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے نا کہ جب کچھ جواب نہیں بنتا ہے تو وہ گال پھلا لیتی ہیں، چپ ہو کے ادھر منہ کر لیا، اب بات ہی نہیں کرے گا۔ ہاں تو شوہر بھی غصے میں آیا، کہا کہ میں اس وقت تک تجھ سے نہیں بولوں گا جب تک کہ تو مجھ سے نہیں بولے گی۔ تو بیوی کو کہا کہ میں بھی نہیں بولوں گی تو جب تک تو نہیں بولے گا۔ اب بعد میں دونوں جو ہیں وہ قسم کھا لیے، اب جس کے پاس جائیں کہا بھائی بول لو اور قسم توڑ دو، حانث ہو جاؤ گے، کفارہ دے دو، جس کے پاس جائے کہا کو دوں۔ ہوتے ہوتے امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچے تو امام اعظم ابو حنیفہ سے یہی واقعہ دی، آپ نے پورا واقعہ سنا، کہا جاؤ بات کرو، کوئی حرج نہیں ہے، کچھ کفارہ وغیرہ نہیں۔ اب شدہ یہ بات حضرت امام سفیان ثوری تک پہنچ گئی، وہ بہت زبردست امام، کہا کہ ملاقات ہوئی، ابو حنیفہ تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ کہا کیا ہوا حضرت؟ کہا اس نے ایسے قسم کھائی، تم نے کہا کہ جاؤ تمہاری قسم نہیں ٹوٹے گی، جاؤ۔ تو کہا کہ میں نے کیا غلط کہا؟ کہا جو بولے گا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ کہا بلائیے ان دونوں، اس سے پوچھئے کہ اس نے کیا کہا، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں بولوں گا جب تک کہ تو نہیں بولے گی۔ پھر بیوی نے کہا کہ میں بھی تجھ سے اس وقت تک نہیں بولوں جب تو نہیں بولے گا۔ تو امام اعظم نے فرمایا جب اس قسم کے بعد بیوی نے اس سے کہا تو بول تو دی بیوی، کیا قسم کھائی تھی کہ جب تک تو نہیں بولے گی، اس کے بعد ہی تو بولی وہ کہ میں بھی نہیں بولوں گی، تو بول دی اس نے۔ تب کہا ابو حنیفہ تمہارے عقل کی جہاں تک رسائی ہے وہاں تک ہمارے عقل کی رسائی ہے۔ تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جہاں بڑے بڑے لوگ عاجز رہتے وہاں پر آپ بس بالکل سیکنڈ میں اس مسئلے کا حل